رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اہل نجد میں سے ایک آدمی آیا۔ اس کے بال پر گندہ تھے، پھر اس کی ہلکی سی بات سن رہے تھے، لیکن جو کچھ وہ کہہ رہا تھا ہم اس کو سمجھ نہیں رہے تھے، حتیٰ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ گیا اور آپ سے اسلام کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا ان کے علاوہ اور نمازیں بھی میرے ذمے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اللہ یہ کہ تم نفلی نماز پڑھو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے پوچھا، کیا میرے ذمے اس کے علاوہ بھی روزے ہیں؟ فرمایا، نہیں، یہ کہ تم نفلی روزے رکھو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کے بارے میں بتایا تو اس نے سوال کیا، کیا میرے ذمے اس کے سوا بھی کچھ ہے؟ آپ نے جواب دیا، نہیں، سوائے اس کے کہ تم اسے اپنی مرضی سے نفلی صدقہ دو۔ حضرت طلحہ نے کہا، پھر وہ آدمی واپس ہوا تو کہہ رہا تھا، اللہ کی قسم، میں نہ اس پر کوئی اضافہ کروں گا نہ اس میں کوئی کمی کروں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فلاح پا گیا اگر اس نے سچ کر دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامیاب ہوا اس کے باپ کی قسم اگر اس نے سچ کر دکھایا، یا فرمایا، جنت میں داخل ہوگا اس کے باپ کی قسم اگر اس نے سچ کر دکھایا۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر ضروری طور پر کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے سے روک دیا گیا تو ہمیں بہت اچھا لگتا تھا کہ کوئی سمجھدار بادیہ نشین آپ کی خدمت میں حاضر ہو اور آپ سے سوال کرے اور ہم بھی جواب سنیں۔ چنانچہ ایک بدوی آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا تھا۔ اس نے ہم سے کہا کہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس نے سچ کہا۔ اس نے پوچھا، آسمان کس نے بنایا؟ آپ نے جواب دیا، اللہ نے۔ اس نے کہا، زمین کس نے بنائی؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے۔ اس نے سوال کیا، یہ پہاڑ کس نے گاڑے ہیں اور ان میں جو کچھ رکھا ہے کس نے رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے۔ بدوی نے کہا، اس ذات کی قسم ہے جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی اور یہ پہاڑ نصب کیے، کیا اللہ ہی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے جواب دیا، ہاں۔ اس نے کہا، آپ کے قاصد نے بتایا ہے کہ ہمارے دن اور رات میں ہمارے ذمے 5 نمازیں ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس نے درست کہا۔ اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیا اللہ ہی نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، ہاں۔ اس نے کہا، آپ کے الچی کا خیال ہے کہ ہمارے ذمے ہمارے مالوں کی زکوٰۃ ہے؟ آپ نے فرمایا، اس نے سچ کہا۔ بدوی نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ ہی نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، ہاں۔ عرابی نے کہا، آپ کے الچی کا خیال ہے کہ ہمارے سال میں ہمارے ذمے رمضان کے روزے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس نے صحیح کہا۔ اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیا اللہ ہی نے اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ وہ کہنے لگا، آپ کے بھیجے ہوئے قاصد کا خیال ہے کہ ہم پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، اس شخص پر جس کے راستے میں کوئی طے کرنے کی استطاعت رکھتا ہو؟ آپ نے فرمایا، اس نے سچ کہا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر وہ واپس چل پڑا اور چلتے چلتے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں ان پر کوئی اضافہ کروں گا نہ ان میں کوئی کمی کروں گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے سچ کر دکھایا تو یقیناً وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ہمیں قرآن مجید میں اس بات سے منع کر دیا گیا کہ بلا ضرورت کسی چیز کے بارے میں آپ سے سوال کریں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے، جب ایک عرابی آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے آپ کی انگلی کی مہار یا نکیل پکڑ لی، پھر کہا، اے اللہ کے رسول، یا اے محمد، مجھے یہ وہ بات بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور آگ سے دور کر دے۔ ابو ایوب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے، پھر اپنے ساتھیوں پر نظر دوڑائی، پھر فرمایا، اس کو توفیق ملی یا ہدایت ملی؟ پھر بدوی سے پوچھا، تم نے کیا بات کی؟ اس نے اپنی بات دہرائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ اب اونٹنی کو چھوڑ دو۔